شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میرے معزز اور محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس کی رحمتیں سایہ فگن ہونے والی ہیں۔ یہ مغفرت اور گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس مبارک مہینے میں بھی گھر میں یہ 5 خاموش چیزیں موجود رہیں تو رمضان کی برکات کے باوجود برے حالات، معاشی تنگی اور مسلسل تنگ دستی آپ کا مقدر بن کر رہ سکتی ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے ان 5 چیزوں کو پہچانیں اور اپنے گھر سے باہر نکال پھینکیں، ورنہ آپ بہت جلد تباہی اور بربادی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ 5 منحوس چیزیں کون سی ہیں؟ دراصل ہر گھر کے کسی نہ کسی کونے میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز چھپی ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، مگر وہ روز بروز آپ کو نقصان پہنچاتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ وہ کیا ہے؟ اگر آج ہمت کر کے اسے نہ نکالا گیا تو یہی وہ راستہ ہے جو آپ کے پرسکون گھر میں غربت، بدقسمتی، خطرناک منفی توانائیوں اور غیر مرئی مخلوق کو کھلے عام داخل ہونے کی دعوت دے گا۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ آخر کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل اچانک گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں کی فضا بہت بوجھل ہو اور ہوا میں کچھ عجیب سی انجانی خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک اور درست نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل کا چین اور سکون کہیں گہری وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ گھر بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، رہنے والے لوگ نمازی ہوتے ہیں، ہر طرف ذکر و درود اور استغفار کی پیاری آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، مگر پھر بھی دل بے چین، راتوں کی نیند ادھوری اور صبح بیدار ہوتے ہی پورا بدن تھکن سے چور ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ سحری اور افطاری کی دعاؤں کے بعد بھی روح کو وہ اطمینان نہیں ملتا جس کی اسے تلاش ہے؟ گھر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جیسے دروازے تک آتے آتے کہیں راستہ موڑ لیتی ہیں اور انسانی دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید کسی حاسد نے نظر لگا دی ہے، یا شاید کوئی بدنیت انسان پسے پردہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ لیکن تلخ سچ تو یہ ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا دشمن باہر نہیں ہوتا، بلکہ اصل دشمن ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے تحفظ اور پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی غفلت سے اسے اپنے گھر میں جگہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم بہت معمولی اور حقیر سمجھ کر سنبھال لیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہی وہ چیز ہے جو گھر کی روشنی کو گہرے اندھیرے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہی وہ رکاوٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتوں کو دور بھگا دیتی ہے اور شیطان کو آپ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گھر کے افراد برے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی مکمل بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے سانسیں بہت بھاری ہو گئی ہوں اور دل کسی انجانے خوف کے حصار میں گرفتار ہو۔ انسان لاکھ کوشش کرتا ہے، گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، مگر سکون کی وہ بارش نہیں برستی جو روح کو تر و تازہ کر دے۔ اس کی اصل وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہے جسے ہم مسلسل نظر انداز کر کے اپنے گھر کا حصہ بنا بیٹھتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو پہچان لیں اور وہ چیز ہمت کر کے اپنے گھر سے نکال دیں، تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح پل بھر میں گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے ہر وقت بے چینی تھی، وہاں رب کا سکون اترنے لگے گا۔ جہاں ہر بات پر جھگڑے ہوتے تھے، وہاں الفت اور محبت کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگے گی۔ جہاں محض خاموش دیواریں تھیں، وہاں تسبیح کی میٹھی آوازیں گونجنے لگیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ رمضان کی اثر رحمتیں خود چل کر آپ کے دروازوں پر
دستک دے رہی ہیں۔ تو آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو وہ اہم راز بتانے والا ہوں جو شاید ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا انوکھا راز جو اگر آپ نے آج پوری طرح سمجھ لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے تو آپ کا گھر بے سکونی کی دلدل سے نکل کر برکت کی شاہراہ پر اپنا سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز دراصل منفی اثرات کو بار بار دعوت دیتی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسے پہچان کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی اور گھر سے باہر کر دیا جائے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور ہر بہن کے لیے بے حد اہم اور ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی اور اثر انگیز ہے کہ اگر آپ اس کی گہرائی جان جائیں تو آپ آج ہی سے اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اکثر جانے انجانے میں ایسی بہت سی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں ادراک تک نہیں ہوتا، اور یہی غلطیاں گھر میں مسلسل تنگ دستی، غربت اور بے برکتی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم صرف ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی اصلاح کر لیں تو یقین جانیے کہ گھر سے تمام بے برکتی دور ہو جائے گی، رزق کی کمی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے ساتھ آپ کے گھر میں برکتوں اور نعمتوں کے انبار لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس فانی دنیا میں بھیج کر زندگی گزارنے کے تمام بہترین طور طریقے خود سکھا دیے ہیں تاکہ وہ اپنی معاشی اور معاشرتی ضروریات کو انتہائی آسان اور سہل انداز میں پورا کر سکے۔ انسانی زندگی کے تمام پیچیدہ معاملات، بہتر صحت، شاندار کامیابی، وسیع کاروبار اور دیگر میدانوں میں رہنمائی کے لیے رب کریم نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند خاص ہستیوں کا انتخاب کیا جنہیں ہم انبیاء کرام علیہ السلام کہتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے ہر طریقے اور ہر سنت میں نہ صرف برکت چھپی ہے بلکہ پوری زندگی کی حقیقی فلاح اور کامیابی بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے میں پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں اگر واقعی کامیابی کا جھنڈا گاڑنا چاہتا ہے تو اس سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشعل راہ بنانا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں گھر کے سکون اور برکت کے لیے چند سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی انسان سچے دل سے ان پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ پائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ گھر میں کوئی بھی کام شروع کرے تو فوراً بسم اللہ پڑھے، اور کام کے دوران بھی ہر وقت ذکر الہی میں اپنی زبان کو تر رکھے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اکثر لوگ اپنا قیمتی وقت گزارنے کے لیے موبائل فون کا بے تحاشا اور کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف وقت ضائع ہو رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کے سنہری لمحات بھی انسانی ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش اور خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی گھر کے کسی بھی کام میں مشغول ہوں تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور یا حیو یا قیوم جیسے مبارک اذکار کو نہ صرف اپنی زبان پر جاری رکھیں بلکہ اپنے معصوم بچوں کو بھی اس کی تلقین اور ترغیب دے۔ سورۃ مدثر میں باری تعالیٰ نے ایک جنتی اور جہنمی کے درمیان ہونے والا وہ لاجواب مکالمہ بیان کیا ہے، جس میں جنتی جب جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جو تجھے جہنم کی دہکتی آگ میں لے آئی، تو وہ حسرت اور ندامت سے جواب دیتا ہے کہ افسوس ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں اور جان بوجھ کر نماز کو دیر سے ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، پس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ گویا یہ لوگ ظاہراً تو نماز پڑھتے ہیں مگر ان کا دل غفلت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت خرابی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے گھر میں حقیقی برکت کے خواہش مند ہیں تو پنجگانہ نماز کا خاص اہتمام گھر میں بھی کیا کریں۔ بالخصوص رمضان میں نوافل اور سنتیں تو لازم ہیں کہ گھر ہی میں ادا کی جائیں۔ گھر میں سنتیں اور نوافل پڑھنے کے بے شمار روحانی فوائد ہیں۔
پہلا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے دیکھ کر خود بھی نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے گھر میں خیر و برکت کے فرشتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ گھر کی برکت کی خاطر تلاوت قرآن مجید کا روزانہ معمول بنائیں، چاہے مقدار میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن تسلسل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت ہونی چاہیے۔ آپ چاہیں تو روزانہ صرف ایک صفحہ تلاوت کریں، لیکن اسے کبھی ناغہ نہ کریں۔ یہ بھی بہت بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر ایک صفحہ تلاوت کر کے سنائیں، تاکہ ان کے ننھے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی محبت اور شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھی جائے وہ گھر کے لیے رحمت اور برکت کا ہی باعث بنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں ذکر و نماز ترک نہ کرو، یقیناً شیطان ان گھروں سے دور بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو۔ علماء اور اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سورت واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے محتاج نہیں کرتا اور اس کے رزق میں وسعت پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت سورہ یاسین اور جمعہ کے مبارک دن سورہ کہف کی تلاوت برکتوں کی ضامن ہے۔ تقوی کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زاد راہ لے لیا کرو، اور یقیناً سب سے بہتر زاد سفر تقوی یعنی پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت اور عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ گھر میں برکت لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان جس طرح مسجد یا کسی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، بالکل اسی طرح جب وہ اپنے گھر کی تنہائی میں ہو اور اسے رب کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی وہ گناہوں سے بچے اور تقوی پر قائم رہے۔ اپنی شریک حیات، بچوں، بوڑھے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا بھی گھر میں برکت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب پورا خاندان مل بیٹھ کر سحری اور افطاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جب گھر کے تمام افراد، والدین، میاں بیوی، بچے اور بہن بھائی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کھانے کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ افسوس کے جدید دور میں یہ پیاری روایت دم توڑ رہی ہے۔ اب ہر کوئی اپنے کمرے یا اسٹڈی روم میں الگ بیٹھ کر کھانا کھانے کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ والدین الگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا طرز عمل برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کھانا وہ ہے جس پر کھانے والے ہاتھوں کی تعداد زیادہ ہو۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہمیں سیری حاصل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شاید تم لوگ الگ الگ ہو کر کھانا کھاتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جایا کرو اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے کوئی ظاہری اوقات تو مقرر نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جن میں اگر انسان حلال رزق کی تلاش میں نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اسے رزق دیتا ہے بلکہ اس میں ڈھیروں برکت بھی عطا کرتا ہے۔ ہماری قدیم تہذیب کا یہ خاص حصہ تھا
کہ ہمارے بڑے صبح سویرے بیدار ہو جاتے تھے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے اور پھر رزق حلال کے لیے نکل پڑتے اور شام کو ہی گھر لوٹتے تھے۔ پھر عشاء کے بعد جلد سو جانا ان کا معمول تھا۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمیٹ سکتا ہے، مگر آج کے دور میں سب کچھ الٹ ہو چکا ہے۔ لوگ اب فجر کے وقت سونے جاتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایک ایک گھر میں کئی افراد کما رہے ہیں، مگر پھر بھی نہ برکت ہے نہ سکون ہے، جبکہ ہمارے بزرگوں کے دور میں صرف ایک فرد کماتا تھا اور پورا خاندان سکون سے پلتا تھا۔ اگر آج ہم برکت چاہتے ہیں تو صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلد سونے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اللہ پر توکل ایسے کریں جیسے کہ اس کا حق ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک غریب مزدور کی کہانی سنیں جو صبح سے شام تک تپتی دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر اینٹیں اٹھاتا اور ریت ڈھوتا تھا۔ شام کو اپنی محنت کی کمائی جیب میں ڈال کر جب وہ گھر لوٹتا تو وہ سکے اس کی ہڈیوں کا گودا نچوڑ کر حاصل کیے گئے ہوتے تھے۔ وہ بڑے ارمانوں سے بچوں کے لیے آٹا اور دودھ لاتا، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی اداسی اور مایوسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ گھر کی دیواریں جیسے سکون کی دشمن بن گئی تھی۔ وہ ہر رات سجدے میں رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر میرے گھر سے برکت کیوں روٹھ گئی ہے؟ مگر جواب میں صرف خاموشی ملتی۔ آخر ایک دن اس کی ملاقات ایک پہنچے ہوئے بزرگ سے ہوئی۔ مزدور نے اپنا حال سناتے ہوئے کہا، بابا جی، میں حلال کھاتا ہوں، مگر میرا گھر بے سکونی کی آگ میں جل رہا ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے لہجے اور نہایت شفقت سے فرمایا، بیٹا، آج کی مزدوری سے تم نے کچھ نہیں خریدنا ہے، بلکہ صرف 2 کلو مٹھائی لے کر میرے پاس آنا ہے۔ جب مزدور مٹھائی لایا تو بزرگ نے اس پر کچھ دم کیا اور کہا، اب جب شام کو گھر جاؤ تو اسے دہلیز پر رکھ کر کان لگا کر سننا کہ اندر سے کیا آوازیں آتی ہیں۔ تمہارے گھر میں رکھی وہ 5 چیزیں تمہاری بربادی کا راز فاش کر دیں گی۔ مزدور نے ایسا ہی کیا تو اس پر انکشاف ہوا کہ وہ 5 چیزیں یہ تھیں جو اس کے گھر کو برباد کر رہی تھی۔ پہلی چیز، جب گھر کی دیواروں پر شکر کے بجائے ہر وقت ناشکری لکھی ہو۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواروں پر کسی قلم سے نہیں بلکہ انسانوں کے منفی رویوں سے ناشکری لکھی ہوتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میرا نصیب خراب ہے، میرا نصیب اجڑ گیا ہے کی گونج ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں رکتے بلکہ وسوسے اور شیطان جگہ بنا لیتے ہیں۔ دوسری چیز، جب آنکھیں صرف دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں، وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی جب تنقید کا ہتھیار بن جائے اور صرف دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے لگے تو گھر کا سکون ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ جس گھر میں عیب جوئی کرنے والے رہتے ہوں وہاں شیطان اپنا رقص کرتا ہے اور برکتیں اپنا پردہ کر لیتی ہیں۔ تیسری چیز، جب گھر کے دروازے دعاؤں سے نہیں بلکہ شور اور اونچی آوازوں سے کھلے، جب گھر میں سلام کی جگہ چیخو پکار لے لے اور گفتگو میں تلخی آ جائے تو سمجھ لیں کہ ذلت نے برکت کی جگہ لے لی ہے۔ جس گھر میں آوازیں اونچی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے۔ چوتھی چیز، گھر میں ٹوٹا ہوا آئینہ یا ٹوٹے ہوئے برتنوں کا استعمال کرنا۔ بہت سے لوگ نادانی میں گھر میں ٹوٹا ہوا آئینہ یا دراڑ والے برتن سجا کر رکھتے ہیں یا پھر انہیں استعمال میں لاتے ہیں۔ معزز ناظرین، یاد رکھیے کہ ٹوٹا ہوا سامان نحوست اور بے برکتی کو کھینچ لاتا ہے اور یہ رزق میں تنگی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ ایسی چیزوں کو فوراً گھر سے نکال دینا چاہیے۔ پانچویں چیز، گھر کے کونوں میں کباڑ، پرانی چیزیں اور کوڑا کرکٹ جمع رکھنا۔ جس گھر کے کونوں میں مکڑی کے جالے ہوں، فالتو کباڑ کا ڈھیر ہو اور گندگی رہتی ہو وہاں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، اور ایسی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے کبھی قدم نہیں رکھتے۔ ناظرین،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا یہ سب سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اپنے پسند کا کوئی ایک نام عقیدت سے ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔